آج سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 55 روپے اضافے کے ساتھ 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ حکومت نے پیٹرول پر لیوی 84 روپے 40 پیسے سے بڑھا کر 105 روپے 37 پیسے کر دی۔ ڈیزل پر لیوی 76 روپے 21 پیسے سے کم کر کے 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ جیسے ہی معاملات بہتر ہوں گے اسی پھرتی کے ساتھ قیمتیں کم کریں گے۔ ہفتہ وار قیمتوں کا جائزہ لیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مجبوری میں کیا۔ جن لوگوں نے پیٹرول کی فروخت روک کر منافع خوری کی ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان نے صورتحال کے مطابق اپنے ذخائر کو بڑھا لیا تھا۔ آبنائے ہرمز کا راستہ بند ہونے کے بعد سعودی عرب کی دوسری بندرگاہوں سے تیل لایا جا رہا ہے۔ PNSC کے 2 جہاز سعودی عرب کے دوسرے راستوں سے تیل پاکستان لا رہے ہیں۔ سعودی آرامکو نے کہا ہے کہ پاکستان بڑا بحری جہاز بھی بھیجے تو اس پر بھی تیل بھجوائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں، کسی خوف و ہراس کی ضرورت نہیں، جو منظرنامہ ہے اس کے مطابق پلاننگ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ کوشش کی گئی کہ کم سے کم بوجھ عوام پر ڈالا جائے۔ خطے میں جنگ کی صورتحال ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ کشیدگی کم کرائی جائے۔ جنگ بندی کرانے کے لیے پاکستان ایک قرارداد تیار کر رہا ہے جو اقوام متحدہ میں پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں کئی ممالک کے وزرائے اعظم اور صدور سے بات کی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی مسلح افواج کے سربراہان سے بات کر رہے ہیں۔ پیٹرول ڈیزل فرنس آئل سستا ہوگا یا مہنگا، فیصلہ ہر ہفتے ہوگا۔ حتمی منظوری کابینہ دے گی، تجویز وزیر اعظم نے منظور کر لی۔ ورک فرام ہوم اور آن لائن کی سفارشات پیر کو پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا جو پیٹرولیم مصنوعات ذخیرہ کرے اسے پکڑیں، جو پیٹرول پمپ مصنوعی قلت میں ملوث ہو اسے سیل کر دیں۔ وزیر پیٹرولیم صوبائی حکومتوں سے ملیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کا لاہ عمل تیار کریں۔ وزارت اطلاعات کی سعودی امداد اور سرمایہ کاری معطل ہونے کی خبروں کی تردید۔ وزارت اطلاعات نے کہا کہ سعودی امداد اور سرمایہ کاری معطل ہونے کی خبر جھوٹی ہے۔ یہ جھوٹا بیانیہ بھارت سے جڑے ایک پاکستان مخالف اکاؤنٹ سے کھڑا کیا گیا۔ جھوٹے بیانیے کا مقصد پاکستان سعودی دفاعی معاہدے کے تحت مضبوط تعلقات کے دوران خوف پھیلانا ہے۔ روس مشرق وسطی کی جنگ میں شامل ہو گیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، کہا روس نے ایران کی بالواسطہ مدد شروع کر دی ہے۔ ایران کے فوجی سیٹلائٹ محدود صلاحیت کے حامل ہیں، لیکن جدید روسی سیٹلائٹ سے حاصل معلومات کی بنا پر ایران نہ صرف امریکی و اتحادی فضائی دفاعی نظام کو عبور کر رہا ہے بلکہ انتہائی مہارت اور درستگی کے ساتھ اہداف پر نشانے بھی لگا رہا ہے۔ خلیجی جنگ 8ویں روز میں داخل۔ ایران میں امریکہ اسرائیل جنگ میں اب تک شہداء کی تعداد 1332 ہو گئی۔ ایرانی شہر شیراز میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں 20 افراد شہید ہو گئے۔ حملے میں شیراز کے رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اردن میں تھاڈ ڈیفنس سسٹم کا ریڈار تباہ کر دیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 217 لبنانی شہری شہید، 798 زخمی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ برنٹ کی قیمت 92 اور WTI $88 فی بیرل میں فروخت۔ قطر نے خبردار کیا ہے کہ خلیجی ممالک چند ہفتوں میں توانائی کی پیداوار روک سکتے ہیں۔ قطر کے وزیر توانائی نے کہا مشرق وسطی میں جنگ عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کشیدگی بڑھی تو چند ہفتوں میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ جنگ خلیجی ممالک سے توانائی کی برآمدات روک دے گی۔ پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ پیٹرول بحران کی خبروں کو مسترد کرتے ہیں۔ پیٹرول کی قلت کی اصل وجہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی محدود سپلائی ہے۔ حکومت آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو بروقت اور وافر سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کرے۔ اسلام آباد کے پیٹرول پمپس پر رش،
اسلام آباد ضلع انتظامیہ نے کہا ہے کہ تمام پیٹرول پمپس پر بڑی مقدار میں پیٹرول ڈیزل دستیاب ہے. چند پمپ پر زیادہ رش ہونے سے پیٹرول کی قلت رپورٹ ہوئی ہے. ان تمام پمپس پر ری فلنگ کا عمل بھی جاری ہے. کسی پمپ پر پیٹرول دینے سے انکار کیا جائے تو لازمی آگاہ کریں. شہری پیٹرول پمپس کے خلاف بذریعہ سوشل میڈیا بھی آگاہ کر سکتے ہیں. ملتان میں ضلع انتظامیہ نے پیٹرول اور ڈیزل فراہم نہ کرنے پر 10 پیٹرول پمپ سیل کر کے جرمانے عائد کر دیے. کہا پیٹرول کا وافر اسٹاک پمپس پر موجود ہے, قلت کا کوئی امکان نہیں. نئی ایپسٹین فائلز میں امریکی صدر ٹرمپ پر ایک خاتون سے جنسی زیادتی کا الزام سامنے آ گیا. برطانوی اخبار کے مطابق ایف بی آئی کی جاری کردہ نئی فائل سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون نے ٹرمپ پر الزام لگایا کہ انہوں نے سن 80 کی دہائی میں اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی. خاتون کے مطابق تب اس کی عمر 13 سے 15 سال کے درمیان تھی. خاتون کے مطابق جیفری ایپسٹین اسے ایک امیر شخص سے ملوانے لے گیا جسے اس نے بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کے طور پر شناخت کیا. ٹرمپ نے کمرے میں موجود دوسرے لوگوں کو باہر جانے کو کہا. ٹرمپ نے خاتون کو زبردستی جنسی عمل پر مجبور کرنے کی کوشش کی. خاتون نے مزاحمت کی اور ٹرمپ کو جسم کے ایک حصے پر کاٹ لیا. ٹرمپ نے غصے میں آ کر اس کے بال کھینچے اور مکہ مارا. ٹرمپ نے کسی بھی غلط کام کی تردید کر دی. ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کو مذہبی ٹچ دے دیا. وائٹ ہاؤس میں مذہبی رہنماؤں سے دعا کرائی. پادریوں کو وائٹ ہاؤس کے اوول آفس بلایا. ایران کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے دعا کرائی. ٹرمپ کے مصاحبین مذہبی خشوع و خضوع کے ساتھ ٹرمپ کے ارد گرد احتراماً کھڑے رہے. دوسری جانب امریکہ میں انتہا پسند عناصر ایران پر امریکی حملے کو صلیبی جنگ سے تعبیر کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقریب کا اوول آفس میں انعقاد انتہا پسندوں کے مقاصد کو تقویت پہنچانے کا باعث بنے گا. امریکہ میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری خطرے میں پڑ گئی. وجہ امریکہ اسرائیل ایران جنگ ہے. امریکی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق جنگ سے خلیجی ممالک کے بجٹ اور معیشتوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, کویت اور قطر میں سے کوئی 3 ملک امریکہ میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کے وعدے توڑ سکتے ہیں. وعدے توڑنے کی شق پہلے ہی سرمایہ کاری معاہدے میں شامل تھی. یہ معاہدے پچھلے سال اس وقت ہوئے تھے جب ٹرمپ نے سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور قطر کے دورے کیے تھے. متحدہ عرب امارات میں رہنے والے کاروباری حلقے بشمول معروف سرمایہ کاروں نے امریکہ پر تنقید شروع کر دی. امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق یہ تنقید امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے جواب میں ایران کے حملوں سے خلیج کے مالیاتی بازار اور معیشت کے متاثر ہونے پر سامنے آ رہے ہیں. صورتحال نے خلیج کے استحکام کی پوزیشن متاثر کر دی ہے جو عالمی سرمایہ کاروں کے لیے انتہائی اہم تھی. اخبار نے مزید لکھا کہ دبئی اور ابوظہبی میں مختلف شعبے دباؤ میں ہیں. سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جنگ اگر 1 ماہ سے زیادہ جاری رہی تو کمپنیز کو پیداوار اور خدمات کے حوالے سے مشکل فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں. ایران کے حملوں میں سب سے زیادہ نشانہ بنانے والے متحدہ عرب امارات ٹرمپ کا قریبی اتحادی رہا ہے اور اس نے امریکہ میں 1.4 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہوا ہے. رمضان بارڈر سے جمعے کو مزید 65 طلبہ سمیت 84 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے. 6 روز میں 800 سے زائد افراد بارڈر سے پاکستان پہنچ چکے ہیں.